بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے، ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر خواتین کو دکھ ملتے ہوں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل لو، اس سے آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا حاملہ عورتیں دن میں 12 گلاس پانی کا ضرور پیا کریں۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بند گوبھی استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی اور اس سے چہرے کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، اس سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جائے گا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کر دیتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، اس سے خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندے کو ہسپتال جانے سے روکتا ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، اس سے جان میں جان آ جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو ایک کیلا روزانہ کھلاؤ، ان کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہیں گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ ایک کھیرا ضرور کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچائے گا۔ جن لوگوں کے بال جھڑنے لگے ہیں وہ ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کریں، ان کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ۔ 1 گھنٹے تک پانی استعمال نہ کرو۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی بیحد فائدہ مند چیز ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو زیادہ ماہواری آتی ہے تو وہ کچا انار کا استعمال زیادہ کریں۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، اس سے بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ بالوں میں دن میں 3 مرتبہ کنگھی کرو، بال گرنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر گہری سانس لیں اور پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ پیٹ کی توند بڑھ گئی ہے تو ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں، پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کھانسی نہیں رک رہی تو کلونجی والے پانی کے 2 گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھو، اس سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض بھی ہے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ ہلدی والا دودھ پینے والے انسان کو سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ دانتوں کو نمک سے صاف کرنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر گردوں کی کمزوری ہو تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کا دل کمزور ہوتا ہے اور یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگا لے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ عورتیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کریں، پھر کوئی کام وغیرہ کریں، ورنہ اندرونی طور پر کمزوری ہو جائے گی۔ ناشتہ نہ کرنے والے صحت مند نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو، اس سے کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں لال بیگ آنے لگ جائیں تو واش روم میں سگریٹ جلا کر رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔
جن کو بدن کی کمزوری ہو تو وہ روزانہ نہار منہ ہریسہ کھائیں، پہلوان بن جائیں گے، جسم سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جو خواتین غیر مردوں سے تعلقات قائم رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں اور غیر محرم مردوں سے باتیں کرنے اور سننے سے مزہ لیتی ہیں۔ جگر کے امراض کے اندر سیب کھائیں، خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو کھجور کھائیں، خربوزے کے بیجوں کو خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھے سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کانوں کے اندر 1 سے زیادہ چھید کروانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کچا لہسن نگلو، اس سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ کچا لہسن کھانے سے جوڑ ہڈیاں بھی درد نہیں کرتے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر لو اور نارمل ہو جاتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آئے گی اور کبھی بھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو مکھن میں نمک لگا کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر نہلاؤ۔ سر پر پرانے اچار کے تیل کی مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.4 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ معدے کی جلن کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض کو بائیں کروٹ سنائیں، سر کے نیچے 2 نرم تکیے رکھیں اور اس کے سر کو اونچا رکھیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ بند گوبھی کا جوس، ایسی اشیاء سے پرہیز کیجیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی شخص کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جو افراد اپنی غذا میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں، کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر نہار منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنجپن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی بھی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے اور پٹھوں کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔